حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھانے والا ہو تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے۔ اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4259۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلہ میں اس حال میں پایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا، آگاہ رہو کہ اللہ عز و جل تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ۔ جو قسم اٹھانے والا ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4257۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی سعادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے استخارہ کرے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور ابن آدم کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے فیصلے پر ناگواری کا اظہار کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1367۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو سبحان اللہ کہہ دیتے، یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے اور سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہ رہتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 564۔